بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو ذکر اسلام چینل پہ خوش آمدید۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے زمزم کی خدائی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصا نے اقتدار حاصل کیا اور اس کے آگے 3 بیٹے ہوئے، جن میں سے عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجوں کو لینے خود مدینہ گئے۔ جب ان کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا، یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود ہی لوگوں نے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں عبداللہ سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمر تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو مار بھگایا۔ بنو قصاع اور بنو خزاع کی سرداری کا زمانہ ایسے ہی گزرا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ قصاع کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں زمزم کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اسے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجرہ سود کے مقام پر سو رہا تھا تو میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا، طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات خواب میں پھر وہی شخص آیا، کہنے لگا، برہ کھودو۔ میں نے پوچھا، برہ کیا ہے؟ وہ پھر بتائے بغیر چلا گیا۔
तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वही शख्स आया। उसने कहा, मजनूना खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? उसने फिर भी नहीं बताया, चला गया। उससे अगली रात मैं बिस्तर पर सो रहा था, फिर वही शख्स आया और बोला, ज़मज़म खोदो। मैंने पूछा, ज़मज़म क्या है? इस बार उसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजनुओं को सैराब करता है। अब्दुल मुतलिब कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि ये कुआं किस जगह पे है। उसने बताया, जहाँ गंदगी और खून पड़ा है उस जगह कुआं ठुंगे मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुतलिब अपने बेटे हारिस के साथ उस जगह पर गए। उस वक्त इनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा था और एक कुआं ठुंगे मार रहा था। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे। ये गंदगी और खून दरअसल इन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुतलिब कदार ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस वक्त कुरैश यहाँ आ पहुँचे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इससे आगे बताएंगे। और जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।